باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھولا دیتے ہیں۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ شوہر کو اپنا بنانے کا طریقہ۔ میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں، کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ پاک نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی حق ہے، یہی دین ہے، خاوند کا یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے، خود کو اللہ پاک کے قریب کیجیے، اپنے صبر سے نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، خود ہی میں ڈوب کر پا جا سرخ زندگی۔ گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں، وہاں اللہ پاک کی برکت رہتی ہے۔ کچھ باتیں اس دنیا کی بہت عجیب ہیں، کچھ لوگ لوگوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کی عزت کی خاطر خود کو بدنام کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج، غم اور خزاں ملال کو دور کرتا ہے۔ جب کسی کی خود مختاری کو چھین لیا جائے تو اس کو برباد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب کسی کی خود مختاری ٹوٹ جائے تو وہ لوگوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے اذیت ناک کیا ہوگا کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو ایک ہی پٹری پر چلنے کا عادی ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے خطرہ مول لینے سے کتراتا ہے۔ غریبی انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی محنت سے جہنم میں جاتے ہیں، اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچیے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اسی لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بناتے ہیں۔ محبت اور احترام سے پیش آئیں، ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، یہاں کئی لوگ بیمار ہوں گے، کئی معاشی مسائل کا شکار نظر آئیں گے، کتنے ہی گھرانے ہوں گے جہاں خاندانی مسائل نے گھروں میں دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اب اپنے آپ پر نظر کریں
اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسروں کے حالات کی بہتری کی دعا کریں۔ یقیناً آپ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دولت آئے گی تو کسی کی مدد کریں گے، حالانہ کہ بغیر دولت کے بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ محلے کے کسی بزرگ کو سودا صرف کا تھیلا لے کر ان کے گھر میں پہنچا دیں۔ اپنی ایک روٹی سے آدھی کسی بھوکے کو دے دیں، کسی کو حوصلہ دے دیں، کسی بچے کو تعلیم کا شوق دلائیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیں۔ ایسے بہت سے کام ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، بس نیت کیجیے۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سورج طلوع ہو کر دراصل اپنے غروب ہی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس دوران سورج مختلف مراحل طے ضرور کرتا ہے، کبھی بادلوں میں چھپتا ہے، کبھی اتنی تپش لے آتا ہے کہ آنکھیں ملانا مشکل، مگر غروب ضرور ہوتا ہے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ شوہر جب بیوی کو خوش نہ رکھتا ہو اور ہر وقت رلاتا اور غصہ کرتا ہو تو یا مالک الملک کثرت سے پڑھا کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی اور انشاءاللہ تعالی گھر خوشحال رہے گا۔